بس ٹھیک چھوڑ دو. ان الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على من أرسل إلى الخلق كافة رحمة للعالمين. خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز، ذی قدر، ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور مخلص موحد مسلمان بھائیوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مجھے وقت کا ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے اس کے مطابق صرف 25 منٹ ہیں میرے پاس۔ کوشش کروں گا اپنی بات کو انہی لمحات میں سمیٹنے کی۔ اگر چند منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو میں پیشگی معذرت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جس بزرگ شخصیت اور مجدد زماں کی طرز پر ہماری جماعت کے مختلف مدارس میں ان 2 مہینوں میں یا کچھ کم وقت میں مختلف مساجد اور مدارس میں دورہ تفسیر القرآن پڑھایا جاتا ہے، ان کی بڑی ہی اختصار کے ساتھ میں طرز کا ذکر کر کے اپنی بات کی طرف آؤں گا۔ ہر مفسر اپنے انداز میں قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے یا لکھتا ہے۔ 15 صدیوں میں بڑے بڑے تاریخ اسلام میں مفسر آئے اور بڑی بڑی ضخیم تفسیریں لکھیں۔ امام رازی جیسے، قرطبی جیسے، علامہ اندلسی جیسے، علامہ آلوسی جیسے، اس بر صغیر پاک و ہند کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے خدمت کے لیے چنا، اور سب سے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں اس علاقے میں امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے کیا، فتح الرحمن کے نام سے۔ پھر ان کے شاگردوں نے ماشاء اللہ عوام کی خدمت کی، قرآن کے اردو میں ترجمے کر کے، جن میں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کا نام بڑا ہی مشہور اور مقبول ہوا۔ پھر ہمارے اکابرین میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے با محاورہ ترجمہ کیا اور اس کی تفسیر لکھی بیان القرآن کے حوالے سے۔ چلتے چلتے ان کے آگے شاگردوں نے اس کام کو اور بڑھایا، اور جس شخصیت نے اللہ کے ہاں بہت ہی مقبولیت اختیار کی، وہ شخصیت شیخ المشائخ، قطب الاقطاب، امام زمانہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی، جو انڈیا میں گئے، حضرت گنگوہی سے درس حدیث حاصل کیا، اور حضرت علامہ بحر العلوم مولانا محمد مظہر نانوتوی سے انہوں نے تفسیر پڑھی، اور اپنے علاقے میں آ کر جس کو ہم کہتے ہیں ننگی توحید بیان کی،
اور یہاں کے جو مشکل کشا بنے بیٹھے تھے پنجاب میں، بڑی بڑی خانقاہوں کے اوپر براجمان تھے، لوگوں کے ایمان کو بھی لوٹ رہے تھے، لوگوں کے مال کو بھی لوٹ رہے تھے، ان کی چولیں ہلا کے رکھ دیں اس مرد کلندر نے۔ کوہرام مچ گیا۔ اسی بندے کو حدیث اور قرآن آتا ہے اور کسی کو آتا ہی نہیں، لیکن ایک شخصیت جس کا نام ہمارے اس ماحول میں بڑا ہی مشہور ہے، مولانا احمد علی لاہوری، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک سکھ گھرانے سے نکال کر توحید کا سبق سکھا دیا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ کس کی صفت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ چاہے کافر گھرانے سے ابراہیم خلیل اللہ کو چن لے، وہ اللہ چاہے اللہ اکبر فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کو کھڑا کر دے، وہ اللہ چاہے تو پورے کے پورے اس ماحول کے مد مقابل اپنا مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے حسین علی کو کھڑا کر دے۔ اس حسین علی کے بارے میں مولانا احمد علی لاہوری کیا فرماتے ہیں؟ لاہور شیراں والا باغ میں، شیراں والا گیٹ میں وہ ایک سالانہ کانفرنس کرتے تھے، انڈیا کے علماء کو بھی بلاتے، پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء کو بلاتے، اور مولانا حسین علی کی شخصیت کا اندازہ ان کے اس قول سے آپ لگائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باقی سارے علماء کو میں بلاتا ہوں عوام کے لیے، اور حسین علی کو بلاتا ہوں علماء کے لیے، علماء کے لیے۔ مجھے امیر محترم مولانا سیف الدین کی ایک بات سے بڑا ہی اتفاق ہوا، اور میں اس کو حضرت کے رنگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے، اشاعت التوحید والسنہ تمہارے عقائد کی محافظ بھی ہے اور تمہارے مال کی بھی محافظ ہے، تمہارے مال کی بھی محافظ ہے۔ کانفرنس ہوئی وہاں پر لاہور میں، حضرت کا انداز تھا ہر آیت سے، ہر لفظ سے، بلکہ بقول حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے فرماتے ہیں حسین علی تو وہ آدمی ہے جو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی توحید ثابت کر لیتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، وقت کی قلت ہے، نعروں میں میرا وقت ضائع نہ کریں۔ میں نے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، آپ کے نعروں کی میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ مختلف خطیب ہوتے ہیں جو نعروں سے کودتے ہیں اور ان کی تقریر بنتی ہے۔ توجہ سے سنیں، حضرت احمد علی لاہوری حضرت کو کس لیے بلاتے؟ علماء کے لیے، مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے۔ سٹیج سیکٹری کچھ تھا متعصب ذہن کا، اس نے کہا حسین علی جب بھی آتا ہے انہوں توحید کے بغیر اور مسئلہ ہی کوئی نہیں نظر آتا، قرآن میں صرف توحید ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے جان بوجھ کے شرارت کرتے ہوئے حضرت کا نام لیا، دعوت دی اور کہا جی ان کے ذمے آج کا موضوع ہے معیشت،
کیا موضوع ہے؟ معیشت۔ معیشت کا معنی آمدنی اور خرچ کے ذرائع۔ جتنی آمدنی ہو اس کے مطابق آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ آمدنی کم اور خرچ زیادہ، پھر چارپائیاں الٹ جائیں گی اگر اس کے خلاف کیا۔ جیسے آج کل ملک کی چولہیں وہ ساری کھوکھلی ہو چکی ہیں، معیشت ڈاما ڈول ہے ملک کی۔ کیوں؟ ذرائع تھوڑے ہیں اور چور اور ڈاکو اس کو کھانے والے بہت زیادہ۔ حضرت آئے، حضرت نے شکریہ بھی ادا کیا۔ بھائی میں اسٹیج سیکرٹری کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ذمے یہ موضوع لگایا، اور اس موضوع میں چلتے چلتے کہا بھائی موضوع کی وسعت تو بہت ہے، لیکن میں تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کے ذرائع تھوڑے ہوں اور خرچ زیادہ ہو وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل مندی اس چیز کا نام ہے کہ اپنی آمدن کے ذریعے بھی دیکھے اور خرچ کے ذریعے بھی دیکھے اور اس کے مطابق چلے۔ اس لیے اسلام جس نے ہمیں یہ سارے مختلف عقائد سکھائے ہیں، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی سکھایا ہے کہ جتنے آمدن کے ذرائع ہوں اتنے ہی خرچ کے ذرائع انسان کے ہونے چاہیے۔ آمدن ہو تھوڑی، اور ہمارے پیروں نے، ہمارے گدی نشینوں نے کبھی تو ہمارے اوپر جمعرات کو ٹھوک دیا، کبھی ہمارے اوپر کل خانیوں کو ٹھوک دیا، کبھی ہمارے اوپر تیجا اور ساتہ کھول دیا، کبھی 10واں اور 20واں اور 40واں کھول دیا، کبھی چیلم کی رسم اور بدعت جاری کر دی، کبھی سال کی برسی شروع کر دی، کبھی سال کی سال گرہ شروع کر دی، کبھی دن منایا جا رہا ہے پیدا ہونے کا، کبھی دن منایا جا رہا ہے مرنے کا۔ اور اسلام کے اندر کون سا وہ دن ہے جس دن کے اندر کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت اسلام کی پیدا نہ ہوئی ہو یا مری نہ ہو؟ اس لیے کیا ہم یہ دن ہی مناتے رہیں گے اور ہمارا کوئی کام نہیں رہے گا؟ نہ کوئی دکاندار کو دکانداری کی فکر، نہ افسر کو اپنے دفتر کی فکر، نہ ملازم کو اپنے کاروبار کی فکر، نہ مزدور کو مزدور کی فکر۔ کبھی وہ ساتہ پورا کر رہا ہے، تیجا پورا کر رہا ہے، 40واں پورا کر رہا ہے، 10واں پورا کر رہا ہے، اور اتنے میں کوئی اور مر جاتا ہے۔ تو یہ ذرائع خرچ کے ہم نے کتنے بڑھا لیے، اور آمدن کے ذرائع ہیں تھوڑے۔ ہماری قوم پسی جا رہی ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہوا۔ آؤ قرآن پڑھو اور تمہیں پتہ چلے اللہ کے پاک پیغمبر کے دور میں نہ تیجا تھا، نہ ساتہ تھا، نہ کل تھا، نہ قرآن خوانی کا وجود تھا، نہ یہ بدعات اور رسومات تھیں۔ آؤ صاف ستھرے دین کو اپناؤ، اور صاف ستھرا دین ملے گا اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان۔ جب اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت نام بنتا ہے اشاعت التوحید والسنہ۔ تو اشاعت التوحید والسنہ تمہارے مال کی محافظ بنی کہ نہیں بنی؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے، خون پسینے سے تو نے مال کمایا، خون پسینے سے محنت کر کے، مزدوریاں کر کے تو نے مال کمایا۔ آئی جمعرات، آیا تیجا، آیا 10واں، آیا 20واں اور 40واں، پوری برادری کے بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ وہ جمع ہوئے، اور وہاں انہوں نے بیٹھ کر کیلے کھا لیے، امرود کھا لیے، سیب کے ٹکڑے کھا لیے، ڈکار مار کے اٹھ گئے۔ یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے؟ ایصال ثواب کس کو بولتے ہو؟ ثواب پہنچانا۔ ثواب کب پہنچے گا؟ جب ہمارا مال صحیح مصرف پہ خرچ ہوگا۔ اور صحیح مصرف پہ کب خرچ ہوگا؟ جب کہ وہ مال فقیر کھائیں گے، جب وہ مال غریب کھائیں گے، وہ مال
یتیم کھائیں گے، وہ مال بیوہ عورتیں کھائیں گی، وہ مال ہماری برادری کے غربا میں تقسیم ہوگا، مستحقین پر پہنچے گا۔ لیکن اپنی برادری کے بڑے بڑے لینڈ لارڈ، لاکھ پتی، کروڑ پتی، بڑے بڑے بنگلوں والے، بڑی بڑی گاڑیوں والے، بینک بیلنس والے، جس وقت وہ آ کر سب کچھ کھا کے ڈکار مار کے اٹھ جائیں گے، اس کو ایصال ثواب کہو گے؟ میت کو کیا ثواب پہنچے گا؟ ہم نے خود کھایا، ڈکار مار لیا، کوئی ثواب اس کا نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ ہر کام اللہ کے ہاں قیمتی بنتا ہے جبکہ اس کے اوپر پاک پیغمبر کے عمل کی مہر ہو۔ بتلائیے کیا یہ رسومات جو آج کل لوگوں میں گھر کر چکی ہیں، اور بڑی معذرت سے کہوں گا بڑے بڑے موحدین بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے، دیکھا دیکھی، او جی فلاں نے کیا میں کیوں نہ کروں، فلاں نے کیا میں کیوں نہ کروں، فلاں نے کیا، لوگ کہیں گے یہ تو بڑا کنجوس تھا، اس کو اپنے باپ کی فکر ہی کوئی نہیں، اس کو اپنے ماں سے پیار ہی کوئی نہیں، اس کو اپنے دادے سے پیار کوئی نہیں، اس نے اس کے لیے کتنی کمائی کر کے اس کی جھولی بھری، یہ اس کے لیے کچھ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی پاک پیغمبر کی سنت کے اوپر عمل کر۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے انسان ہوں گے جن کو اللہ بلا بلا کے کہیں گے میرا بندہ دھوپ دی گرمی تو بچ آ میرے عرش دے سائے تلے کھڑا ہو جا۔ جیسے دنیا میں کسی ماں کا بچہ دھوپ میں پڑا ہو، پسینہ ہو، گرمی لگ رہی ہو، ماں برداشت کرتی ہے؟ نہیں برداشت کرتی، تو کیا کہتی ہے؟ فوراً یا اٹھائے گی، پنکھا چلے گی، اٹھا کے سائے میں اس کو رکھے گی۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ ہے، لہٰذا جب یہ موحد قرآن اور سنت کو اپنا زینہ بنا کر زندگی گزارنے والا قیامت کے دن دھوپ کی گرمی میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ تیرا گرمی میں کھڑا ہونا میں اللہ کو برداشت، اور اس میں 7واں اور آخری انسان کون سا ہوگا؟ رجل تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ، اتنا خفیہ کر کے، اتنا چھپا کے اپنے مال کو خرچ کرے جس مال کے خرچ کرنے میں دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ کوئی نہ چلے۔ اور قرآن تو کہتا ہے اس کا ایصال ثواب ہوگا، چھپا چھپا کے خرچ کر، تیرے اپنے دائیں ہاتھ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ نکلا غریب کی تلی کے اوپر رکھ دیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ کوئی نہیں، گنتی نہیں کی کتنے میرے ہاتھ میں آئے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔ آج ہم نے ایصال ثواب کیا طریقہ کیا؟ باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، جس طریقہ سے شادی کے کارڈ چھپتے ہیں، ادھر شاید نہیں ہوگی رسم، ہمارے فیصل آباد میں یہ عام ہے، جس طرح شادی کے کارڈ چھپتے ہیں اور دعوتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کل کے 40ویں کے 20ویں کے 10ویں کے یہ سارے کے سارے کارڈ چھپ کر دعوت دی جاتی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں سوار ہو کر آتے ہیں اور لینڈ کروزروں والے آتے ہیں، کس کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے، بجائے اس کو کچھ دینے کے الٹا یتیموں کا مال ہڑپ کر کے یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے؟ نہیں، آؤ اشاعت التوحید کے دامن میں آ جاؤ جو تمہارے عقائد کی بھی محافظ ہوگی، تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے۔ لیکن افسوس آج جو تیرے عقیدے کو بچاتا ہے وہ اس کو بھی تو دشمن سمجھتا ہے، جو تیرے مال کو بچاتا ہے وہ بھی تیرا دشمن ہے۔ کیا سوچ ہو گئی مسلمان تیری؟ پہچان کر اپنے دوست اور دشمن کی، تیرا دوست کون ہے، تیرا دشمن کون ہے؟ جو تیرے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے وہ تیرا دوست ہے، جو تیرے مال کی حفاظت کرتا ہے وہ تیرا دوست ہے، وہ تیرا دوست نہیں ہے جو تیرے اعمال کو بھی برباد کر رہا ہے، عقائد و نظریات غلط تجھے سمجھا رہا ہے، تیرے مال کو بھی بدعات اور رسومات کے اندر لگا کے تیرے مال کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ منٹ رہ گئے 5 بھائی، اور وہ ساری تمہید میں چلی گئی باتیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، بات جو میں نے کرنی تھی چلو میں مختصر طور پر کر دیتا ہوں۔ حضرت الوانی کی طرز، قرآن کے کتنے حصے؟ 4، بولو کتنے؟ 4، اور 4 حصوں میں 4 مضمون اللہ نے بیان کیے۔ اچھا جی،
جزاک اللہ۔ 4 مضمون۔ پہلا مضمون، آسمان و زمین سے لے کر ریت کے ذرے تک سب کچھ پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ دوسرا مضمون، پیدا کرنے کے بعد ساری کائنات کی ضروریات کا ذمہ دار وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ تیسرا مضمون، ساری کائنات کا حاکم، ساری کائنات پہ اپنے فیصلے ٹھونسنے والا، اپنے فیصلے کو نافذ کرنے والا، جس کے نفاذ کے سامنے نبی بھی مجبور ہے، ولی مجبور ہے، غوث قطب ابدال مجبور ہے، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، سب کے سب اس کے سامنے مجبور و معذور ہیں۔ اور چوتھا مضمون اللہ نے بیان کیا، جس طرح دنیا میں سکہ اللہ کا چلتا ہے، قیامت کے دن بھی سکہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ اے مشرکو، اے میرے قرآن کے باغیوں، اے میرے حدوں کو توڑنے والو، این شرکاؤکم، این شرکاؤکم، او کہاں گئے تمہارے بابو، کہاں گئے تمہارے وڈیرے، کہاں گئے تمہارے پیر و مرشد، کہاں گئے تمہارے غوث اعظم، کہاں گئے تمہارے دستگیر، الذین کنتم تزعمون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے ماں سوا دعوے کرتے تھے ہمیں چھڑائیں گے، ہمیں چھڑائیں گے، ہمارا بازو پکڑ لیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی طرف سے گرفت آئے گی، آج جن کی نیازیں ہم بانٹتے ہیں دنیا کے اندر، جن کی 11ویاں دیتے ہیں، جن کے نام کے چڑھاوے دیتے ہیں، جن کے نام کی دیگیں پکاتے ہیں، یہ قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئیں گے، دنیا کے اندر بھی ہمارے کام آ رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے این شرکاؤکم، اوے کہاں گئے تو وہ تمہارے بڑے جن کے بارے میں تم نے من گھڑت دعوے کر رکھے تھے دنیا کے اندر، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ ضلوا عنا، ضلوا عنا، اللہ آج تو غائب ہو گئے، نظر ہی کوئی نہیں آتے۔ سنو پیر بخاری رحمت اللہ علیہ کا نکتہ، حضرت پیر بخاری فرماتے مشرک کی سمجھ ہی الٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو قرآن سے دور ہوتا ہے عقل الٹی ہو جاتی ہے۔ جب تک عقل درست ہوگی بندہ قرآن کے قریب ہوگا، جب قرآن سے دور ہوگا، کس سے کہانیاں، من گھڑت روایتیں اور حکایات، خواب، کشف اور مراقبوں کو دین بنا لیا، اس وقت سمجھ، بولو سمجھ الٹی ہو گئی، سمجھ الٹی ہو گئی۔ اور ایسی الٹی سمجھ رکھنے والوں کے بارے میں ہی تو کسی نے کہا ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کے قریب آتے تو قرآن تو بگڑی ہوئی عقلوں کو بھی سنوار دیتا ہے، لیکن جو قرآن سے دور ہوگا عقل ماری جائے گی، عقل الٹی ہو جائے گی۔ حضرت پیر بخاری فرماتے سنو انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا، بڑا ہی شاندار نکتہ بیان کیا۔ اللہ پوچھیں گے کہاں ہیں؟ کیا کہیں گے؟ ضلوا عنا، غائب ہو گئے، نظر ہی کوئی نہیں آتے۔ اللہ آج تو موقع تھا ہمارا بازو پکڑتے، ہمارے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیتے، لیکن کیا ہوا؟ حالانکہ سامنے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ سامنے ہوں گے۔ پیر بخاری فرماتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں تو کہتے ہیں حاضر ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارے پاس تو کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ پر حاضر ہیں۔ وہاں حاضر ہوں گے تو کہتے ہیں کوئی نہیں، کوئی نہیں، ضلوا عنا، بلکہ پھر دل میں یہ آئے گا اور کہیں گے شاید مکرنے سے کام بن جائے۔ جو بندہ اپنے جرم سے مکر جاتا ہے کبھی کبھی جان چھوٹ جاتی ہے،
मुकरें गे और कहेंगे बल्लम नकुन नदू मिन दूनिल्लाहि शैया, अल्लाह हम तो तेरे सिवा किसी को पुकारते ही नहीं थे। और फिर अपनी बात को और मुअक्कद करेंगे, कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, सारी जिंदगी कब्रां दियां मिट्टियां चट चट के, सारी जिंदगी गैरुल्लाह की देगें पका पका के, गिलाफ चढ़ा चढ़ा के, सारी जिंदगी चरागा कर कर के, सारी जिंदगी नंगे पांव मन्नत मान कर ये मेरी बात पूरी हो जाए, पीर साहब के दरबार तक नंगे पांव जाऊंगा, सारा कुछ दुनिया में किया, आज कस्में उठा के कहते हैं अल्लाह मुझे तो शिर्क का पत्ता ही कोई नहीं, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। लेकिन अल्लाह क्या कहेंगे, चल तेरे वडेरे तुझे गलत पट्टियां पढ़ाने वाले, गलत रास्ते पर लगाने वाले अपने ठिकाने पर पहुंच चुके हैं, चल तू भी उनके पीछे, चल उनके पीछे। खैर मजमून दूसरी तरफ चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, और दुनिया में मैं तुम्हें कहता रहा मुझे वाहिद मान लो, मुझे ला शरीक मान लो, मुझे सारी कायनात का अकेला दाता मान लो, मुझे सारी कायनात का अकेला हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानो। लेकिन नहीं माना तुमने, आज अमली तौर पे मैं मुश्किल कुशा अकेला बन के दिखाऊंगा। मेरी बात पर तुमने अमल नहीं किया, आज बताओ ना, बताओ ना। हदीस पाक में आता है अल्लाह कहेंगे ऐनल मुलूक, ऐनल मुलूक, ऐनल जबाबिरा, ओ कित्थे गए तुम्हारे जाबिर जालिम जो तुम्हारी औलादों को ज़बा करवाते थे पीरों बुजुर्गों के नाम पर। कद खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्मिन व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह। और अल्लाह के हलालों को हराम करने वाले, हरामों को हलाल करने वाले, अपनी औलादों को खानकाहों के ऊपर जाकर नियाज के तौर पे, नज़र के तौर पे ज़बा करने वाले, पीर साहब राज़ी हो जाएं, पीर साहब हमारे बिगड़े हुए काम बना दें। अल्लाह फरमाएंगे कहाँ गए तुम्हारे वो बुजुर्ग और बाबू, ऐना शुरकाउकुम, ऐना शुरकाउकुम, ओए बुलाओ ना उनको, बुलाओ ना। लिमनिल मुल्कुल यौम, ये चौथे हिस्से का मजमून है। क़यामत के दिन का सारे के सारे उस मैदान माशर के अंदर कानून चलेगा तो किसका, आर्डर चलेगा तो किसका। नबी मौजूद हैं पर ला यतकल्लमून, बात करने की ताकत कोई नहीं। वली मौजूद हैं ला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, गौस कुतब अब्दाल मौजूद हैं। कुरान कहता है ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व रज़िया लहू क़ौला, जब तक उसकी इजाज़त नहीं होगी कोई अपने होठ हिलाने की ताकत हर बंदे की ज़बान पे होगा रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम। अल्लाह मुझे बचा, अल्लाह मुझे बचा। मेरी बीवी को पकड़ ले, अल्लाह मेरे बाप को पकड़ ले, अल्लाह मेरी माँ को पकड़ ले, अल्लाह मेरे भाई और बहनों को पकड़ ले, अल्लाह मेरे पीरों और मुर्शिदों को भी पकड़ ले जिन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया। या लैतनी इत्तखज़्तु मार रसूल सबीला, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। हाय काश फलां मौलवी को दोस्त न बनाता, फलां पीर का मुरीद न बनता, फलां मुर्शिद की पट्टियों में न आता, फलां बुजुर्ग के ख्वाबों का मैं शिकार न हो जाता। या लैतनी इत्तखज़्तु मार रसूल सबीला। आज उत्थे अखां दे पर्दे खुल जाएंगे, दुनिया में इसकी आंखों के ऊपर पर्दे पड़े हुए। इसलिए एक शायर कहता है
فسوف ترا اذن کشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ ان قریب جب دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی، دل کی آنکھیں کھلیں گی موت کے بعد، اس وقت پردے دل کے ایک طرف ہو جائیں گے۔ فسوف ترا اذن کشف الغبار، غبار اور پردہ ہٹے گا آنکھ کا، حقیقتیں کھلیں گی، اس وقت تجھے پتہ چلے گا افرس تحت رجلک ام حمار۔ آج تک گھوڑے کے اوپر سواری کرتا رہا یا گدھے کی سواری کرتا رہا؟ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا سکہ چلے گا، بتاؤ آج کی حکومت کس کی، بتاؤ آج کا اقتدار کس کا، آج قانون کس کا چلے گا؟ سب پہ سناٹا چھایا ہوا، ساری کائنات خاموش ہے، کوئی نہیں بولتا۔ وہ کیسے کوئی بولے اللہ جل جلالہ کے سامنے؟ پھر اللہ اپنی زبان قدرت سے خود ہی کہیں گے للہ، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ آج میرا قانون چلے گا، آج میری مرضی چلے گی۔ کیسے؟ ابراہیم اپنے باپ کی سفارش کرتا ہے، ایو خزین من اب العباد، اللہ میں جنت میں جاؤں، میرا باپ جہنم میں جائے، میرے لیے ذلت، میرے لیے رسوائی ہوگی۔ اور میں نے تو دنیا میں رو رو کے دعائیں کی تھی، اللہ رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اس سے بڑی رسوائی کون سی؟ میں جنت میں جاؤں، میرا باپ جہنم میں سب کے سامنے جلے، اور سارے کہیں گے یہ آزر ابراہیم کا باپ جل رہا ہے۔ اللہ کچھ گنجائش کون کہہ رہا ہے؟ جو ہزاروں نبیوں کا جد، سید الانبیاء، جد الانبیاء، لیکن حق تعالی کہیں گے میرا قانون ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو شرک کرتا کرتا مر گیا، توبہ نہیں کی، توحید کا قائل نہیں ہوا، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ توجہ کرنا، آخری بات توجہ کرنا، ایک طرف عام نبی بھی نہیں، جد الانبیاء سفارش کرنے والا ہے۔ کون ہے؟ جد الانبیاء سفارش کرنے والا ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن کا قانون ہے، جو شرک کرتا کرتا مرے گا جہنم کا ایندھن، جنت حرام، جنت حرام۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ذرا پاؤں کی طرف دیکھو، میرے نبی ذرا پاؤں کی طرف دیکھو، فَإِذَا هُوَ بِزِيخٍ مُتَلَطِّخٍ، گندگیوں نجاستوں میں لتھڑا ہوا ایک وجو کی شکل کا حیوان نظر آئے گا، وجو کی شکل کا حیوان نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا باپ ہے۔ رہی تیری رسوائی والی بات، اس کا علاج ہم نے کر دیا، انسانی شکل میں جاتا، اس کی پہچان ہوتی تو تب رسوائی بنتی۔ اب ہم نے اس کی شکل انسانوں والی مسخ کر دی، بالکل پھٹا دی، شکل بدل دی، تیری دعا بھی قبول ہو گئی، رسوائی بھی نہیں بنی۔ اور انسانی شکل میں جاتا تو پہچان ہوتی، پھر رسوائی بنتی۔ لیکن تیری سفارش مشرک کے حق میں یہ قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ میرے قرآن کا قانون ٹوٹتا ہے، میرے قرآن کا قانون ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر میں نے جنت کو حرام کر دیا۔ جہاں اللہ کے قانون کا تقابل قرآن کا آ جائے، نبی کی بات سے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ قرآن کا قانون اپنی جگہ پہ اٹل ہوگا، وہاں پر نبی کی بات اللہ کے دربار میں تسلیم نہیں کی جائے گی، سفارش نہیں ہوگی۔
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. وہاں پر سکہ کس کا چلے گا؟ والامر یومئذ للہ، والامر یومئذ للہ. اللہ نے فرمایا آج دنیا میں بھی سمجھ لو الا لہ الخلق والامر، ہر چیز کا خالق بھی میں، ہر چیز کو چلانے والا بھی میں. تو جس طرح دنیا میں حاکم میں، مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن کے سارے تصرفات بھی میرے ہی چلیں گے اور کسی کی وہاں پر اپنی مرضی نہیں چلے گی. ہاں میری طرف سے سفارش کی اجازت ہوگی، اس وقت کوئی بول سکے گا، نبی بولیں گے میری اجازت سے، ولی بولیں گے میری اجازت سے، فرشتے بولیں گے اور سفارشیں کریں گے، علماء اور حفاظ سفارشیں کریں گے، چھوٹے معصوم بچے سفارشیں کریں گے اپنے والدین کے لیے. اسی طرح شہداء، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے یہ سفارشیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اجازت کے بغیر سفارش نہیں، اگر سفارش ہوگی تو صرف میری اجازت سے. آخر دعوانا